کربلا کی آئیڈیل شخصیات میں سے ایک شخصیت یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں خود امام معصوم یعنی سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ عالمہ ہیں اور ایسی عالمہ کہ جس نے درس کہیں سے حاصل نہیں کیا۔ یہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جو کربلا کے اندر نہ صرف خود ایک صبر و بصیرت کا پیکر ہیں بلکہ دوسروں کی ایک آس ہیں۔ تمام بچے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے گرد جمائے، بلکہ روایات کے مطابق جب امام سجاد علیہ السلام حالت مریضی میں ہے اور امام حسین علیہ السلام مقتل میں جا رہے ہیں تو اسرار امامت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو تھما کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ ایک بار امامت، ایک سنگین وہ ذمہ داری ہے کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن کس کو دی جا رہی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دی جا رہی ہے۔ اور عبادت کا اگر ہم اس سفر کے اندر دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے راستے جناب زینب سلام اللہ علیہ عبادت کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بہت زیادہ بھوک و پیاس طاری ہوتی ہے، بہت زیادہ ضعف طاری ہوتا ہے، تو اس وقت بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، ودا کر رہے ہیں، تو اپنی بہن کو ایک گزارش، ایک وصیت کر جا رہے ہیں کہ میری بہن نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ یہ وہ کردار ہے کہ جب یہ دربار شام میں پہنچتی ہیں اور یزید جیسا فاسق و فاجر شخص ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو کس طرح تمہارے گھر والوں کے ساتھ خداوند متعال نے اس عمل کو انجام دیا اور سب کو قتل کر دیا گیا، تو وہاں پر وہ بی جو دیکھیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سینکڑوں مصیبتیں اٹھا کر اتنی سختیوں کے ساتھ شام کے دربار میں پہنچ رہی ہیں، لیکن صبر کا عالم یہ ہے کہ وہاں خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال پروردگار کے کچھ نہیں دیکھا۔